الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اے مصطفیٰ، یہ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، اور جو تمہیں اس میں سے علم عطا کیا گیا ہے مگر وہ تھوڑا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ تو اس تھوڑے سے علم کو ڈسکس کرتے کرتے ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کو فیض کرتا ہے، تجلیات کرتا ہے، تو وہ بلند بانگ دعوے نہیں کرتے، وہ خاموش ہو جاتے ہیں، تو لوگ پہچان لیتے ہیں۔ بہرحال اسی حوالے سے علامہ بے دل رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے فرمایا تھا، جہاں آخر میں یہی شعر پڑھا تھا کہ گفتگو بے دل دلیل ہرزہ تازی ہائے ماست، تاجرس فریاد دارد کارواں آسودہ نیست۔ ترجمہ کیا ہے کہ گفتگو بے دل، کہ اے بے دل، یہ جو گفتگو ہوتی ہے، دلیل ہرزہ تازی ہائے ماست، کہ یہ بلند بانگ دعوے اور یہ طوفان گفتگو محض ہماری بے ہودگی ہے، بے راہ روی ہے اور نار سائے منزل کی دلیل ہے۔ تاج رس فریاد دارد کارواں آسودہ نیست، یعنی گھنٹیوں کی آواز کا آتے رہنا اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ ابھی قافلہ راستے میں سرگرم سفر ہے اور منزل رسید نہیں ہوا، اور جب گھنٹیوں کی آواز مکمل طور پر بند ہو جاتی ہے تو جان لینا چاہیے کہ قافلہ یا تو منزل مقصود پر پہنچ گیا ہے یا پھر سکون سے ہمکنار ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو مفہوم ہیں، اس کی پیچیدگیاں ہیں، پھر عظمتیں ہیں، رفتیں ہیں، یہ اپنی جگہ پر ہیں۔ تزکیہ نفس کی نا وَيُزَكِّيهِمْ، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ بعثت کے 4 جو مقاصد ہیں کہ آپ ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ تو جب انسان کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ جب اس پہ اپنی تجلیات، صفات کی تجلیات کرتا ہے تو وہ بولتے نہیں ہیں۔ یہ رفتیں، یہ شانیں، یہ عظمتیں، پھر اس میں پیچیدگیاں، پھر محسوسات کی دنیا، معلومات کی دنیا، پھر معمولات بھی کہہ لیں، ذکر فکر تفکر، ذکر فکر تفکر، یہی چیزیں اکثر ہیں، وہ ذکر فکر تفکر ہی کرتے ہیں۔ میں ادھر آیت کی حوالہ نہیں دے رہا، پھر مضمون دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ مگر خاص طور سے دور حاضر میں اس میں حجت باز قسم کے ذہن بھی ہوتے ہیں، خود تو کچھ کر نہیں سکتے لیکن حجت بازیاں ضرور کرتے ہیں۔ بھی نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس وقت میں منطق کی کتابیں پڑھتا تھا تو میرے استاد محترم حضرت مولانا فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک علمی لطیفہ سنایا تھا، آپ اس سماعت فرما لیں کہ تیلی، یہ جو تیل نکالتے ہیں کولو کے بیل ان کے پاس ہوتے ہیں، تیلی کے ہمسائے میں، پڑوس میں ایک منطقی اور معقولی شخص رہتا تھا۔ ایک دن وہ تیلی کے پاس آتا ہے اور دیکھا کہ اس کے بیل میں کہ گلا جو ہے نا، گلا اس میں گھنٹی بندھی ہوئی ہے اور وہ ٹن 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 کر رہی ہے، اور بیل جو ہے وہ گھوم رہا ہے، یہاں سینٹر میں
ایک لکڑی ہوتی ہے، اس کے اندر بڑا سا برتن ہوتا ہے لکڑی کا، اس کے اندر وہ یا پتھر کا وہ گھومتا ہے، تو وہ اس کے گھومنے کی وجہ سے سرسوں یا جس بھی چیز کا تیل نکالا اس کا تیل نکلتا ہے۔ تو بیل کے گلے میں فرماتے ہیں گھنٹی پڑی ہوئی تھی اور وہ کولو کے گرد گھوم رہا تھا۔ منطقی نے تیلی سے دریافت کر مارا کہ بیل کے گلے میں گھنٹی باندھنے کا تیرا کیا مقصد ہے، جبکہ بیل بھی رسیوں سے بندھا ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ گھنٹی کے بجتے رہنے سے میں اپنے کام کاج میں مصروف ہوتا ہوں، تو گھنٹی جب بجتی رہتی ہے تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ بیل چل رہا ہے، رکا نہیں ہے، اس کی ٹن ٹن کی آواز آتی رہتی ہے۔ اگر گھنٹی نہ بجے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بیل جو ہے وہ رک گیا ہے، کھڑا ہو گیا ہے، تو اس کی کام کا یا اس کے چلنے کا پتہ دیتی ہے گھنٹی، اس لیے اس کے گلے میں ہم گھنٹی باندھ دیتے ہیں۔ یہ سن کر جو منطقی تھا نا، بڑا عقل مند بنتا تھا، ظاہری بات ہے اس نے سوال بھی عقل سے ہی کیا، تو وہ فوری کہتا ہے، اس کی منطقی رگ جو پھڑکی نا، تو کہنے لگا اگر تمہارا بیل ایک جگہ کھڑا ہو جائے تو وہ صرف گردن کو ہلاتا رہے تو گھنٹی تو بجتی رہے گی، تو کیا تم یہ سمجھ لو گے کہ وہ چل رہا ہے؟ عقلاً تو بات ایسے ہی ہے، لیکن بیل ہے وہ ایسے تو نہیں کر سکتا، انسان ہو تو کر سکتا ہے۔ جب تیلی نے منطقی کی یہ بات سنی تو وہ بھی بول اٹھا، وہ بھی بڑا معقول آدمی تھا، ذہین انسان تھا، تو اس نے کہا حضرت آپ بالکل بجا فرماتے ہیں، درست ہے آپ کا کہنا، ایسا ہو بھی سکتا ہے، ممکن ہے، مگر مجھے ایک ہی بات کا افسوس ہے، یہ جو میرا بیل ہے نا، بیل یہ منطقی نہیں ہے، یعنی تو منطقی ہے نا، یہ منطقی نہیں ہے، یعنی یہ کھڑا ہو کے گھنٹی نہیں بجا سکتا، تو اس کو منطق نہیں آتی، یعنی آپ کی طرح علم منطق اور معقولات سے یہ آشنا نہیں ہے، مراد یہ عقل مند ہے، اپنا کام صحیح کرتا ہے، یا یہ میرا بیل صرف بیل ہے، منطقی بیل نہیں ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ لطیفہ پھر سنا، مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اعتراض کرے کہ حضرت بے دل نے گھنٹیوں کی خاموشی کو رسائی منزل کی دلیل بنایا ہے، علامت ٹھہرایا ہے، تاج رس فریاد دارد کارواں آسودہ نیز، تو یعنی جب گھنٹیوں کی آواز نہیں بجتی تو ایسے لگتا ہے جیسے قافلہ منزل پر پہنچ گیا ہے یا قافلہ آرام کر رہا ہے، مراد یہ کام میں مصروف نہیں ہے، یعنی اس وقت تک گھنٹیاں بجتی رہتی ہیں جب تک کہ قافلہ چل رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جانور کھڑے ہو جائیں اور سر ہلانا شروع کر دیں، تو اس کا جواب وہی ہے وہ جو منطقی کو اس تیلی نے دیا تھا، تو انسان جو ہوا پھر اعتراض تو کرتا ہے۔ خلاصہ کلام پھر یہ ہوا کہ جو کاملین امت ہیں اور جو عرفان یا عرفائے ملت کے کلام پر حجت بازی کرنے کے لیے بجائے اپنے علم اور اپنی رسائی نگاہ کا اندازہ نہیں لگاتے، دوسروں پر اعتراض جڑتے رہتے ہیں، اگر ان کو آپ غلط کہہ دیں تو وہ بھی تو غلط ہو سکتے ہیں، اگر وہ آپ کو غلط کہہ رہے ہیں تو وہ سوچیں کہ وہ خود بھی تو غلط ہو سکتے ہیں۔ ایسے واصلین حق اور کاملین کے عیوب تلاش کرنے کی بجائے انسان کو چاہیے، ہم سب کو یہ چاہیے، اپنے گریباں میں جھانکیں اور دیکھیں کہ ہم خود کیا ہیں، ہم میں کیا کیا عیب ہیں، بجائے دوسروں کے عیب چینی کرنے کے اپنے عیب کی طرف توجہ دینی چاہیے، یہ بھی تزکیہ نفس ہے۔ منیر شکو آبادی فرماتے ہیں، گربہ جہاں گزر کنی پندے منیر گوش کن، عیبے کسے بجاؤ صنعت کردگار من۔ ترجمہ کیا ہے اس فارسی کا کہ دوسروں کے عیب چینوں کے لیے صاحب تبریزی نے بھی کچھ اسی طرح لکھا ہے، مراد یہ ہے کہ بجائے دوسروں کو نصیحت کرنے کے اپنے عیبوں کی طرف دیکھو، کہ ادھر بھی ایک اندر فیکٹری عیبوں کی لگی ہوئی ہے۔ تو اسی حوالے سے ٹائم بھی ہو گیا، کوئی بات نہیں، دوسروں کی یعنی عیب چینوں کے لیے صاحب تبریزی رحمۃ اللہ نے بھی کہا تھا کہ اے کہ خود را در دل ما زشت منظر دیدائی، روئے خود را چارہ کن آئینہ ما زرد نیست۔ ترجمہ کیا ہے کہ اے وہ شخص کہ تو نے ہمارے آئینہ دل کے سامنے آ کر خود کو بدصورت پایا ہے، جا اپنے چہرے کا علاج کر، اس لیے کہ ہمارا آئینہ دل
زرد نہیں ہے بلکہ تیرا خود چہرہ زرد ہے، یرکان شدہ ہے۔ ہمارے آئینے کے سامنے تو جیسی شکل لے کر آیا اس میں تو نے اپنی بھی شکل ہی دیکھی۔ مراد یہ کہ انسان اپنا ہی عکس دوسرے میں دیکھتا ہے، جیسا وہ خود ہوتا ہے دوسرے کو بھی سمجھتا ہے۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے، اس میں ہمارے آئینے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ گویا جو عارفان حق ہیں ان کی ذات یا ان کے کلام پر جو کم فہم ہوتے ہیں وہ اعتراض کرتے رہتے ہیں، وہ اعتراض کر کے در حقیقت اپنی ہی کم علمی اور کم فہمی اور بغض و حسد کا ثبوت دیتے ہیں۔ بعض حضرات جو ہیں اظہار برتری کے طور پر بھی کہہ دیتے ہیں جی ہم تو یہ ایسے صوفیاء کو پیروں فقیروں کے قائل ہی نہیں ہیں۔ تو ایسا کہنے کہ عزیزان گرامی قدر کسی کو کیا ضرورت پڑی، ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تبصراتی جو انداز ہے یہ بڑی کم مائگی کی دلیل ہوتا ہے۔ حقیقی مشائخ تو خلق اللہ کی تعریف اور نفرت دونوں سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ وہ تو اپنے عیبوں کی طرف ان کا نفس لوامہ جو ہے وہ مائل رہتا ہے کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے، اللہ کی شایان شان کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، جو گستاخی نہ ہو جائے۔ ان پر کسی کے آنے یا نہ آنے، تسلیم کرنے یا نہ کرنے کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں ہمیں پر منحصر کیا ہے ہم اٹھتے ہیں تو اٹھ جائیں، ہمیں پر منحصر کیا ہے ہم اٹھتے ہیں تو اٹھ جائیں، رہے گا سجدہ گاہے شوق ان کا سنگے در پھر بھی۔ اللہ تعالیٰ اولیاء کو ختم نہیں کرتا، اس کے دوست ہوتے ہیں۔ گویا یہ شان حقیقی مشائخ کی ہے، جعلی اور مصنوعی جو فقیر ہیں یا پیر ہیں یا شیخ ہیں ان کی نہیں ہے۔ عرفائے ربانی جو آغوش تصوف کے پروردہ ہوتے ہیں اور تربیت یافتہ ہوتے ہیں وہ اپنے بدخواؤں اور جو ان کے مخالف ہوتے ہیں، معاندین ہوتے ہیں، ان کی زیادہ عزت کرتے ہیں۔ شاید نصیر الدین شاہ صاحب نے اسی تربیت کے زیر اثر یہ شعر بھی کہہ دیا نصیر اپنوں کی عزت لوگ کرتے آئے ہیں لیکن، نصیر اپنوں کی عزت لوگ کرتے آئے ہیں لیکن، وہ ہم ہیں جن کو تعظیم عدو کرنی بھی آتی ہے، وہ ہم ہیں جن کو تعظیم عدو کرنی بھی آتی ہے۔ عدو کہتے ہیں دشمن، یعنی لوگ تو ہر کوئی اپنے عزت اپنوں کی کرتا ہے، ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار دوست احباب ماتحت اوپر والوں کو عزت کرتے ہیں، افسر ہیں، لیکن ہم وہ ہیں، بڑا شعر ہے ویسے اونچا، ہم وہ ہیں جن کو اپنے دشمنوں کی بھی تعظیم کرنی آتی ہے۔ میں واقعات بہت سارے یاد آ گئے ہیں، حضرت حسن کا ایک چھوٹا سا واقعہ کہ آپ خچر پہ سوار ہو کے جا رہے تھے تو ایک شخص نے آپ کو گالیاں دینی شروع کر دی، آپ کے چہرے کے کوئی تاثرات نہیں بدلے، آپ نے اس کو بلایا ادھر آؤ بھائی، کوئی مال کی ضرورت ہے، کوئی جائیداد کی ضرورت ہے، کوئی تیرا مسئلہ ہے، کوئی کام ہے مجھ سے بتا میں تیرا کام کروں۔ وہ کہنے بڑا شرمندہ ہوا، وہ کہنے لگا حضرت پاؤں چوم لیے، ہاتھ چومے، ادب سے پاؤں چومے، کہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس میرے دل میں ایک بات آئی تھی کہ میں چیک کروں خاندان نبوت کا یہ گلے سرسبز ہے تو کیا صبر بھی ہے یا نہیں، تو میں نے اس لیے گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف فرمائیں، مجھے کوئی شے نہیں چاہیے، میں نے یہ دیکھنا تھا دیکھ لیا ہے کہ آپ اپنے دشمنوں سے کیا سلوک کرتے ہیں۔ نواسہ رسول ہیں آپ، یقیناً آپ کی جو رگوں میں خون دوڑتا ہے اس میں بڑا اثر ہے خاندان نبوت کا، اہل بیت کا۔ تو عزیزان گرامی قدر وہی انسان ہے جو اپنے دشمنوں سے بھی اچھا سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے سلوک کی لوگوں سے مخلوق سے وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھے طریقے سے خوش اخلاقی سے بات کیا کرو۔ قرآن نے بھی کہا ہے صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم